کہ ایک بچہ بالغ ہو جائے، ایک بچی بالغ ہو جائے اور اس کے بعد وہ گندگی میں ملوث ہو، اس کا نکاح نہ کیا جائے، اس کی شادی نہ کرائی جائے اور وہ گندگی میں پڑ جائے، وہ گناہوں میں ملوث ہو جائے، تو ان سارے گناہوں کا وبال اس کے والدین پر آتا ہے، اس کے ماں باپ پر آتا ہے، اس کے دیکھ بھال کرنے والے لوگوں پر آتا ہے کہ انہوں نے اس کی عمر ہونے کے باوجود اس کا نکاح کیوں نہ کرایا، اس کی شادی کیوں نہ کرائی۔ آج ہم نے شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے جو مشکلات کھڑی کی ہیں سوسائٹی کے اندر، جو ایک طرح کی رسومات کا سلسلہ ہم نے شروع کر کے رکھا ہے کہ شادی ہوگی تو 1 سال پہلے سے اس کی تیاری ہوگی، عمدہ قسم کے رقعے چھاپے جائیں گے اور اس کو بانٹنے کے لیے دور دراز کا سفر سر پر اٹھایا جائے گا، اور اس سے پہلے اتنے رسومات ہوں گے، اتنی دعوتیں ہوں گی، ان دعوتوں میں اتنی ڈشیں ہوں گی، ان کو اتنا کھلایا جائے گا، ان کو اتنا اڑایا جائے گا، ان کو اتنا پہنایا جائے گا، ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان سے پیسے لیے جائیں گے، اور ایک لمبا پروسیس زندگی کے 1-2 سال پر جو محیط ہوتا ہے۔ جب ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، جب ہم نے نکاح کو اتنا سخت بنا دیا، تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ شادی کرتے ہیں، زندگی میں 1 مرتبہ نکاح کرتے ہیں، اچھا نکاح اس کو بنایا جائے، اچھی شادی اس کو بنائی جائے اور اس کو میموریز کا ایک طریقہ بنا کر اس کو ہم محفوظ کر کے رکھیں گے، یوں فوٹو پکڑیں گے، یوں فوٹو اٹھائیں گے، یوں ویڈیوگرافی کریں گے۔ یہ سارے طریقوں سے ہم نے شادیوں کو جب اتنا مشکل بنا دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر سوسائٹی پر نہیں پڑ رہا ہے، لیکن جو سوسائٹی کو دیکھتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جب حلال پر ہم نے اتنے بند باندھ دیے تو حرام پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، حرام تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج بدکاری کرنا، زناکاری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا حلال نکاح کرنا مشکل ہم نے بنا دیا۔ نکاح کو اتنی مشکلات، اتنی پابندیوں سے ہم نے جکڑ دیا، آج حرام کاریاں گلی کی نکڑوں پر مل رہی ہیں، گلی کے چوکوں پر مل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حلال کو جب مشکل بنایا جاتا ہے، اس کا قانونی اور فطری نیچرل ریئیکشن یہ ہے کہ حرام اتنا آسان بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس جگہ سے ایک سنت مٹتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک بدعت پیدا ہو گئی ہے۔ ایک بدعت جہاں پیدا ہوگی وہاں ضرور ایک سنت ختم ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں آیا مری ہوئی اس ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک مری ہوئی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا ایک بدعت سے ٹکر لینے کے برابر ہے۔ اور آپ کسی بدعت کے خلاف زبان کھول کے دکھائیں، سوسائٹی آپ کے خلاف نہ کھڑی ہو تو پھر پوچھنا۔ یہ وہ اصل اصول ہے، یہ وہ اصل چیلنج ہے جس سے ہم نظریں چرا کر جا رہے ہیں۔ حلال کو مشکل بنایا اور مشکل بنایا اور مشکل بنایا اور مشکل بنایا۔ حرام موبائل فون میں تمہیں مل گیا، حرام گلی کی نکڑوں میں تمہیں مل گیا، حرام ایک کال میں تمہیں مل گیا۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے حلال پر زبردستی کی، حلال کو مشکل بنایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے شادی نام ہے ایجاب اور قبول کا، شادی نام ہے مہر دینے کا، شادی نام ہے ولیمہ کھلانے کا۔ ان 4 کے علاوہ کسی 5ویں چیز کا تصور اسلام نہیں دیتا۔ ایجاب و قبول ہوگا یعنی خطبہ نکاح میں ایجاب کرائے گا امام خطیب اور سامنے سے قبول ہوگا، 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے مہر دے گا شادی کرنے والا مرد، اور چوتھی چیز ہے وہ ولیمہ کی دعوت کرے گا۔ 5ویں چیز شریعت نے شادی کے معاملے میں بیان ہی نہیں کیا، اور ہماری شادیاں ہفتوں چلتی ہیں، اس کے لیے مہینوں کی محنت لگتی ہے۔ ان مہینوں کی محنت کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے لیے
ایک لڑکی کے باپ سے پوچھیں، لڑکی پیدا ہوئی جب سے اس نے اس کے لیے زیور جوڑنے شروع کیے، اس نے مال اس کے لیے جوڑنے شروع کیے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال پر اتنی پابندیاں لائی، ہم نے حلال پر اتنی زبردست قسم کی قیودات لازم کی۔